شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو اپنی مسلسل نعمتوں سے ہمیں نوازتا رہتا ہے۔ درود و سلام ہو گلشن اسلام کے ان گلہائے رنگا رنگ پر جو اپنی خوشبو سے مشام انسانی کو تا قیامت معطر کرتے رہتے ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات ہست بود میں لامحدود مخلوقات کے درمیان خداوند متعال نے انسان کو یہ شرف بخشا کہ اسے اشرف المخلوقات بنایا اور افضلیت کا تاج انسان کے سر پر رکھ کر اسے تمام مخلوقات کے درمیان سرفراز کر دیا۔ اور یہ عظمت جو انسان کو ملی وہ عقل جیسی نعمت کی وجہ سے۔ اس عقل کا صحیح استعمال اگر انسان کرے تو ہدایت کے راستے کو پا لیتا ہے۔ عقل کا صحیح استعمال نہ کر پائے تو یہی انسان ہے جو گمراہی کے دلدل میں دبتا چلا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے اس اشرف مخلوقات انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک آئین، دستور اور قوانین کا مجموعہ دیا جسے دین کہتے ہیں۔ دین کے بارے میں خود خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یقیناً یہ دین مبین اسلام جسے خدا دوست رکھتا ہے، جو خدا کا پسندیدہ ترین دین ہے اور جسے پھیلانے کے لیے اس کے خاص بندوں نے بے پناہ مشقتیں کیں اور قربانیاں پیش کی راہ خدا میں، تب یہ دین پروان چڑھا۔ دین مبین اسلام جب آغاز کر رہا تھا تو اس کے سامنے بڑے چیلنجز تھے۔ کفر و شرک کے برآوردہ افراد اس کو چیلنج کر رہے تھے۔ دین مبین اسلام نے انہیں شکست دی اور اپنے قدم کو سرزمین حجاز پر جمایا۔ اپنے شاہراہ حیات پر جب یہ دین اسلام چلنے لگا تو پھر اسے نفاق کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی اس کے لیے گلا گھوٹا جانے لگا، کبھی قتل کی سازش کی جانے لگی، کبھی اس کا دم گھوٹا جانے لگا اور کبھی اس کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ہر موقع پر دین اسلام سر برداشتہ رہا اور اس اسلام نے اپنے پیغام کو عالمگیر کر دیا۔ حضرات، یہ اسلام جو پروان چڑھا اس کی مکمل ترجمانی ہمیشہ روز اول سے آج تک شیعیت نے کی۔ شیعیت کی تصویر کو دھندلا کرنے کے لیے نفاق نے ہر چند کوششیں کی مگر وہ ناکام رہا۔ کبھی اسے شیعیت کو مذہب جدید سے تعبیر کیا گیا، کبھی اس کی نسبت عبداللہ ابن سبا کی طرف دے کر اس کے حقیقی آثار کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مغالطہ آرائی سے کام لیا گیا، اور کبھی عجیب و غریب اشکالات کیے جاتے رہے۔ لیکن خدا کا کرم کہ دین اسلام کی مکمل ترجمانی کرنے والا حقیقی معنی میں یہ گروہ شیعیت ہمیشہ سے سرخرو رہا اور انشاءاللہ ہمیشہ سرخرو رہنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ توجہ کریں تو وہ سوالات جو شیعیت سے متعلق آپ کے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں پنپتے رہتے ہیں، جو ہم تک پہنچے، اس کو ہم نے جمع بندی کر کے مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ شیعیت کے وجود کے اوپر، اس کے اثرات کے اوپر، اہم نکات کے اوپر، دائرہ شیعیت میں آنے والے افراد کے صفات، ان کی علامتوں کے اوپر، شیعیت کا شیعوں سے کیا تقاضا ہے، اور بھی دیگر پہلوؤں کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ اسی لیے اس پروگرام کو ہدایت ٹی وی کی کاوشوں سے ترتیب دیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے شیعیت کی فکری بنیادیں۔ اور اس موضوع کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اس سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، یقیناً وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنے خطاب سے، اپنے بیان سے، اپنی عمدہ تحریر سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے ہیں۔ آپ کے نزدیک محبوب ترین مہمان ہیں
ہماری مراد ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ، جو اس موضوع کے حق کو ادا کریں گے۔ آئیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام میں، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنی مہمان شخصیت سے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کا بھی استقبال ہے اس پروگرام میں۔ جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور پروردگار کی بارگاہ میں ہم سب کی دعا ہے کہ ہمیں حقیقی محب اہل بیت اور حقیقی شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام قرار دے انشاءاللہ الہی امین۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے اور خود ہمارے ویورز کے لیے یہ شرف کا مقام ہے کہ ہم مسجد جمکران کا یہ روح پرور منظر آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کر رہے ہیں، اور یہاں سے پروگرام کرنا حضرت حجت کی بارگاہ میں، حضرت حجت سے منسوب جو مسجد ہے اس کے پاس ہمیں یہ موقع ملا ہے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے بھی خوشی اور مسرت کا مقام ہے، اور یہیں سے ہمارے پروگرام کی معنویت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ آپ تمام ناظرین کی جانب سے امام حجت کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور، جیسا کہ ہمارا موضوع ہم نے اپنے ناظرین کے لیے پیش کیا اور مقدمے میں بیان بھی کیا کہ شیعیت کی فکری بنیادیں، تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ بیان کر دیں کہ بنیاد اور اساس، خود اس کی اہمیت کیا ہے، اس پہ روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھی تمام ان ناظرین کی جانب سے کہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اپنے زمانے کی حجت کی خدمت میں اس بات کا شکر گزار ہوں اور ان کی خدمت میں ان الفاظ کے ساتھ حاضر ہوں کہ آقا، اگر آپ کی نظر عنایت نہ ہوتی تو ہم کہیں کے نہ رہتے، اور یہ آپ کا کرم ہے کہ سخت ترین اور بحرانی ترین حالات میں جن سے آج دنیا گزر رہی ہے، آپ نے نظر التفات کو ہم سے نہیں موڑا ہے، اور آج یہ آپ کا کرم ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ سے یہ پروگرام کر رہے ہیں جمکران سے۔ دیکھیے، بنیاد کے سلسلے سے ناظرین خود واقف ہیں، اور جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو ان کے گرد و پیش میں ہوں گی، اور اگر فرض کریں وہ عمارت ہے، کوئی بلڈنگ ہے، تو انہوں نے اس بلڈنگ کی بنیاد کو رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا، یا اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں کہیں پر مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جب بنیاد رکھی جاتی ہے اور کسی عمارت کا ایک نقشہ سامنے ہوتا ہے، پیش نظر ہوتا ہے، تو کوشش ہی کی جاتی ہے کہ اگر ایک بڑی بلڈنگ ہے اور اگر بڑی عمارت ہے تو اس کی بنیاد مضبوط سے مضبوط رکھی جائے، اور اس بنیاد کے اوپر، بہرحال چونکہ بنیاد ہے تو یہ اس بنیاد کے اوپر یہ لفظ ظاہر ہے کہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے میں نے استعمال کیا ہے کہ یہ سبب ہوتا ہے جب ہم کسی بنیاد کو رکھ رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ کسی بلڈنگ کی، تو پوری توجہ اس بات کی ہوتی ہے کہ اس بنیاد کو ہم مضبوط رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بنیاد کے اندر کوئی سستی رہتی ہے، کوئی ضعف رہتا ہے، تو اس کا خمیازہ بلڈنگ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بہت ساری ایسی عمارتیں ہیں کہ جو ہم نے دیکھا کہ فرض کریں کہ ہلکا سا زلزلے کا جھٹکا یا گر گئی، یا مثلا ایک زمانہ تھا جس میں آرکیٹیکٹ نے مثلا کہا تھا اتنے سال چلے گی، لیکن جیسا اس نے کہا تھا، جیسا انجینئر نے کہا تھا، ویسا نہیں چل سکی اور منہدم ہو گئی۔ کسی مثلا تیز جو ہے ہوا کے جھوکڑ کو وہ برداشت نہیں کر سکی، جھکڑ کو اردو میں اگر کہا جائے، یا کسی طوفان کو وہ برداشت نہیں کر سکی، تیز و تند آندھی کو، اور اس کے سامنے نہیں ٹک سکی۔ تو یہ جو نہیں ٹک سکی، اس کی اگر آپ جا کر دیکھیں گے وجہ کیا تھی، تو نتیجہ آپ کو یہ ملے گا کہ اس کی بنیاد میں کمزوری پائی جاتی تھی۔ ایک کہاوت بھی کہہ رہی ہے، خشتے اول چون نہد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج۔ تو اگر بنیاد ٹیڑھی ہے تو آخر تک ایسا ہی جائے گا۔ آسمان تک اگر آپ عمارت بلند کرتے رہیں، تا سریا شاعر نے کہا ہے کہ عمارت جو ہے وہ پھر ٹیڑھی ہی رہے گی اگر بنیاد میں کمی ہے۔ بنیاد اگر صحیح ہے، عمارت بھی۔ اب جو آپ عالم اسلام کا ایک جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے تو ملموس نگاہوں سے آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اسلام نے تو دہشت گردی کا کوئی پیغام نہیں دیا ہے، امن کا مذہب ہے، صلح کا مذہب ہے، پھر یہ کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے ایسے
ہمیں افراد نظر آ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور وہ جہاد کے نام پر دہشت پھیلا رہے ہیں. تو حقیقت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہ دیوار، وہ بنیاد کہ جہاں سے اسلامی پیغام کا آغاز ہوتا ہے، وہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے. تو پھر وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہ نہیں ہے کہ جسے رحمت للعالمین نے ہم تک پہنچایا تھا یا پہنچانے کی کوشش کی تھی، یہ کہیں اور سے لیا گیا ہے. جب آپ اس کی بنیادوں کو کھنگالیں گے تو پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ نہیں، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اسی عصر حاضر سے ہے، کہ بہت سارے ایسے فرقے ہیں جن کا تعلق ابھی سے ہے، اس کا پہلے سے کوئی اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس کا کوئی سابقہ تاریخی نہیں ہے. مثلا آپ فرض کریں کہ آپ جو ہے وہابیزم کو اگر آپ لے لیں تو جو بھی افراد ہیں جو صاحبان اہل فکر و نظر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا تعلق کب سے ہے اور کیا ہے. ہمارے یہاں پر بھی شیعت میں بھی بعض ایسے عناصر ہیں، بعض ایسے افراد ہیں کہ جو اس بنیاد سے ہٹ کے ایک الگ سمت میں شیعت کو لے کے جا رہے ہیں. اور اس کی اسی سبب سے، اسی وجہ سے ان کو پہچانا بھی جاتا ہے، ان کو دیکھا بھی جاتا ہے. وہ کبھی ظلم کے خلاف نہیں بولیں گے، کبھی وہ زمانے کے فرعونوں کے سامنے مقابلہ کرتے نظر نہیں آئیں گے. وہ اپنے داخلی انتشار میں اور داخلی اختلافات میں وہ زیادہ نظر آئیں گے، ان کا ہاتھ نظر آئے گا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کس فکری بنیادوں کے اوپر اس مذہب کی، ان ماننے والوں کی، اس گروہ کی بنیاد ہے، کہ اس کے اوپر کن فکری بنیادوں پر یہ قائم ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی عمارتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو مثلا بوسیدہ سی ہیں، پرانی سی ہیں، لیکن کھڑی ہوئی ہیں. کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ چونکہ بنیاد مضبوط ہے. اور وہ عمارتیں جو گر جاتی ہیں، منہدم ہو جاتی ہیں ہوا کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے، فرض کریں کہ زلزلے کے ایک جھٹکے کے ذریعے سے. تو یہ جو وجہ ہے اس عمارت کے گرنے کی، یہ وجہ بنیاد میں جا کر آپ تلاش کریں کہ جس وقت اس بنیاد کو رکھا جا رہا تھا اس میں کوئی کمی رہ گئی. جتنا مثلا کانکریٹ، جتنا مثلا لوہا، یا جتنا فرض کریں کہ سیمنٹ وغیرہ استعمال ہونا چاہیے وہ صحیح سے استعمال نہیں ہوا، یا جتنی گہرائی میں اس کی بنیاد رکھنی چاہیے تھی اتنی گہرائی میں نہیں رکھی گئی، لہذا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی مضبوط بنیاد ہے کہ نہ حوادث زمانہ، نہ طوفان، نہ زلزلہ. اب شیعت کو لے لیں، نہ جانے تاریخ شیعت میں نہ جانے کتنے طوفان آئے، کتنے تیز و تند آندھیوں کا اس شیعت نے مقابلہ کیا، لیکن 1400 صدیاں ہو گئیں، اس کی عمارت جیسے پہلے تھی اس سے اعلیٰ ترین شکل میں آج قائم ہے، اور مسلسل یعنی اس کے اوپر آپ دیکھیں ایک کام ہو رہا ہے، اور یہ شیعت آج لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے ایک ایسے قلعے کی صورت میں کہ جہاں پر جا کر انسان اپنے باطن کو محفوظ کر سکتا ہے، معنویت اپنے وجود کے اندر پیدا کر سکتا ہے، خود اپنی انسانیت کو محفوظ کر سکتا ہے. تو مجموعی طور پر جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے بہت ہی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جس فکر کو لے کے چل رہا ہے اس فکر کی اساس کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کسی عمارت کی اگر بیس مضبوط نہیں ہوگی تو وہ گر جائے گی. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی نے ایک چھوٹا سا شبہ پیدا کر دیا، اب ہم نے کہا کہ ہمارا تو عقیدہ خراب ہو گیا. کسی نے ایک چھوٹا سا ایک سوال کر دیا، اب ہم نے کہا ارے اس سوال میں تو سب کچھ ختم ہو گیا. کسی نے ایک چھوٹی سی کوئی ایک ایسی بات کہہ دی جو گویا ایک کاؤنٹر تھا ہماری ان باتوں کے لیے جو ہم کرتے آئے ہیں، اب ہم نے کہا کہ یہ تو سب منہدم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. یہ کیوں ہے؟ یہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ کے عقیدے کی بنیاد مضبوط نہیں ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان نے جو اپنا فکری قلعہ بنایا ہے اس کی تہ میں کیا ہے. ظاہر ہے کہ جب صرف تصورات ہوں گے، رسومات ہوں گی، یا اوہام و خرافات ہوں گے، تو توہمات ہوں گے، تو کوئی بھی ایک شبہ آئے گا سب کو برباد کر دے گا. لیکن جہاں عقل و منطق کار فرما ہوگی وہاں اس بنیاد کو ہلایا نہیں جا سکتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ 1400 سال سے ہمارا عقیدہ ہے امام غائب کے اوپر، لیکن 1400 سال سے آپ کسی ایک شیعہ کو جس نے واقعی اس پہ غور کیا ہے، جس نے سمجھا ہے، جس نے بشریت کو دیکھا ہے اور اس قافلے کو اس اعتبار سے بھی دیکھا ہے کہ پروردگار نے اگر کہیں ابتدا کی ہے تو اس کی کوئی انتہا بھی ہوگی، اگر کسی مرحلے تکامل کو چھیڑا ہے تو اس کا اوج بھی ہوگا، کمال کی معراج بھی ہوگی. اگر کسی نے ان چیزوں کو درک کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کسی ایک شیعہ، یا بہرحال شیعہ بھی اگر آپ نہ کہیں، کسی
مسلم الایمان شخص سے اگر آپ سوال کریں تو وہ منجی کی بات کرے گا. جی. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے غائب ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کہے گا کہ ہاں ایک منجی پروردگار نے رکھا ہے کہ جو آئے گا اس دنیا کو نجات دے گا. اگرچہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عقیدہ امامت ہے یہ ہماری فکری بنیادوں میں پایا جا رہا ہے. اس فکری بنیادوں میں عقیدہ امامت کی بنیاد کے اوپر آج ہم امام غائب کے اوپر عقیدہ رکھ رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پاس نہ کوئی نبی ہے نہ اس دور میں کوئی ولی ہے ظاہری طور پر، لیکن ہاں ہمارے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں ہمیں جس طرح پہلے وہ ہماری رہنمائی کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر بنیاد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اسلام کو برقرار رکھا ہے اپنی جگہ پر، جہاں پر جی بالکل. سبحان اللہ. تو ناظرین، جس طرح سے ایک عمارت کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کسی بھی تصور، کسی بھی نظریے اور کسی بھی عقیدے کے لیے اس کی بنیادوں کا اہم ہونا بہت ضروری ہے. بنیاد اگر محکم ہوگی تو ہمارے تصورات اور ہمارے نظریے محکم ہوں گے. بہت خوبصورت مثال دی مولانا صاحب نے کہ جو قلعہ اسلام ابھی تک آپ زندہ و پائندہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر محکم ہے اور تمام تڑپتی ہوئی انسانیت کو یہ آج اپنے قلعے میں پناہ دے رہا ہے. یہ قلعہ تو اس کی بنیاد بھی امامت کی شکل میں آج باقی ہے، محکم ہے، جو 1200 سال سے ہمارے امام پردے غیب میں ہے تقریباً، لیکن یہ اسلام باقی ہے، زندہ ہے، پائندہ ہے اس محکم بنیاد کی وجہ سے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں 21ویں صدی میں ہم شیعیت کی فکری بنیادوں پر بات کر رہے ہیں جبکہ یہ ایک عقائدی اور کلامی گفتگو ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً یہ ایک کلامی موضوع ہے، کلامی عنوان ہے، لیکن اس کا اتنا گہرا رابطہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے. جو ہم ایکٹیویٹیز دنیا کو دکھاتے ہیں، جو ہمارا کردار ہوتا ہے، جو ہماری گفتار ہے، کیا واقعاً وہ وہی ہے جو شیعیت ہم سے چاہتی ہے؟ کیا ہم اس کو ریپرزینٹ ویسے کر رہے ہیں جیسے شیعیت ہم سے چاہتی ہے، یا یہ کہ شاید ہم نے کچھ اور سمجھ رکھا ہے اور خدا نخواستہ اس بنیاد کو ہم نے صحیح طور سے اخذ نہیں کیا، یا وہ بنیاد ہم تک پہنچی مگر ہم اسے برقرار نہیں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی ضرورت آج کے زمانے میں کیا ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا صاحب، یہ جو موضوع ہے، خود اس موضوع کی ضرورت اور اہمیت آپ خود اپنی زبان سے ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں، کیا ہے؟ دیکھیں، شیعت کی فکری بنیادوں کو جاننے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ انفارمیشن کے دھماکے کا دور ہے. ایک گویا ایک طرح سے ایک دھماکہ ہے اطلاعات کا، جی، اور ہر طرف سے اطلاعات کا ایک ذخیرہ ہے جو ذہنوں کی طرف آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کہیں پر اس طرح سے دھماکہ ہوتا ہے تو اب کیا صورتحال ہوتی ہے کہ فرض کریں آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں، اور صبح سو کے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ نے جب مثلا زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو بہرحال صبح سو کے اٹھیں گے تو پہلے تو یہ تھا کہ قرآن پڑھا جائے. اب آج کل کی زندگی یہ ہے کہ سو کے بھی اٹھے تو دیکھا جائے بھائی واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے. تو جیسے ہی آپ میسج اٹھاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں نہ جانے کتنے ایسے میسج ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر گروپس کے اوپر ہیں تو متعدد، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنی بات کہہ رہا ہے. تو جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مختلف سوالات ہیں مختلف انداز سے، کبھی نیوز کی صورت میں، کبھی تجزیوں کی صورت میں، کبھی کسی سیاسی انالیسس کی صورت میں، کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں مختلف سروے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز حق ہے، یہ غلط ہے. اور مختلف احادیث کو بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ مثلا فلاں امام نے یہ کہا ہے کہ ایسے وقت میں یہ کھاؤ گے، یہ پیو گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں. یا مثلا کہ آج کا دور وہ ہے کہ اب سے کچھ دنوں کے بعد ہم ظہور کی آہٹ کو محسوس کر رہے ہیں، مثلا ظہور ہو جائے گا، یا کچھ سالوں کے بعد، یا وہ علامتیں ہیں جو علامتیں ظہور ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انفارمیشن کے اس دھماکے کے دور میں جہاں سے ہر طرف اطلاعات ہیں اور کسی ایک اطلاع کے بارے میں آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کا سورس کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اور لوگ ادھر ادھر فارورڈ کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو حق و حقیقت کے دشمن ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ایک منطقی، ایک لاجیکلی بیس کے اوپر ایک قائم مذہب، جو خرافات، جو اوہام، جو انسان کے ذہن کے اندر
پلنے والے شیطانی وسوسوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے ایک منطقی مذہب، تو وہ ہے شیعت۔ تو یہ لوگ اس مذہب کا نام لے کر، یعنی لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو اب مذہب اس میں رخنہ علیہ اندازی کی مذہب، کوشش کرتے ہیں، اس میں رخنہ اندازی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ایک جوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہچانے کہ حقیقت شیعت کیا ہے، بہت خوب، شیعت جزاکم کی اللہ مولانا فکری صاحب۔ بنیاد کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ مزید ابھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہمارے لیے چونکہ وقت کی مجبوری ہوا کرتی ہے، ہم یہاں پر رکیں گے مختصر سے وقفے کے لیے، اور اس موضوع کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی عظمت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شیعت کی فکری بنیادیں۔ مسجد جمکران میں ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ۔ بہترین گفتگو ہو رہی ہے، ہم زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتے۔ اس کی ضرورت پر اہمیت ڈالتے ہوئے مولانا صاحب نے خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا جو ہم روزانہ آج اپنی لائف میں صبح کو اٹھتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا، بزرگان ہمیں سکھاتے تھے، بڑوں کو سلام کیا جائے، خود معصومین کو سلام کیا جائے، رسول کو سلام کیا جائے، امام وقت کو سلام کیا جائے، لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنی صبح کا آغاز کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ آج انسان ان ساری چیزوں کے بجائے کبھی واٹس ایپ چیک کر رہا ہوتا ہے، کبھی فیس بک کے میسیجز چیک کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، چونکہ نیمہ شعبان نزدیک ہے اور ہم مسجد جمکران سے پروگرام کر رہے ہیں، یہ اہم نقطہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں اپنے اس موضوع سے مرتبط کر کے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھیں واٹس ایپ پہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں ہمارے جو کانٹیکٹ لسٹ میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن سب سے اوپر اسی کا نام آتا ہے واٹس ایپ میں جس سے ہم سب سے زیادہ رابطے میں رہتے ہیں، جسے 2 دن بعد ہم سلام کرتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے، ہفتے اور 10 دن بعد جسے سلام کرتے ہیں اس کا میسیج بہت نیچے چلا جاتا ہے، ہم شاید دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور جن سے ہم ہر آن ہر لمحہ چیٹ کرتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ہم انہیں واٹس ایپ کی فہرست میں سب سے اوپر ان کا نام دیکھتے ہیں۔ اے کاش کیسا ہو جائے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے وقت کے امام سے اس قدر رابطے میں رہیں کہ سوتے اٹھتے جاگتے ہر وقت امام کا تصور ہمارے ذہنوں میں رہے، اسے سلام کرتے رہیں اور اس کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے رہیں اور تیار کرتے رہیں۔ حضور، اس موضوع کی جو ضرورت اور اہمیت پہ آپ گفتگو کر رہے تھے، ظاہر ہے ابھی گفتگو تشنا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ اسے مزید بیان کریں کہ اور کیا ضرورت ہے اس موضوع کی جسے ہم یہاں پر اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور ناظرین کے لیے ہم نے یہ پروگرام مرتب کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے جس چیز کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فکری بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم جس عصر میں جی رہے ہیں اسے اگر اس کے، چونکہ آپ نے امام زمانہ کا تذکرہ کیا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور آپ نے رخ کو ادھر موڑ دیا، تو میں مثبت اور منفی دونوں کو ابھی میرے ذہن میں آیا کہ ہم اس کو اس رخ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا کہ اطلاعات کے دھماکے کا دور ہے، جہاں پر ہر طرف سے اطلاعات بکھری پڑی ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہے کس چیز کو مانے، کس کو قبول کرے، کس کو نہیں کرے، اور انسان کے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جب انفارمیشن دی جاتی ہے، یعنی کسی کے سامنے مختلف معلومات کو رکھا جاتا ہے تو وہ جاہل ہے، اسے نہیں پتہ، مختلف معلومات جب اس کے سامنے آئیں تو انسان کا ذہن ایسا ہے کہ وہ معلومات کے بہت زیادہ پس منظر میں نہیں جاتا ہے، تجزیہ نہیں کرتا۔ زیادہ تر افراد تجزیہ نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہے، مثلا کوئی بھی نیوز ہے فرض کریں، بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس نیوز کا تجزیہ کرتے ہیں، بھائی ہے بھی صحیح ہے غلط ہے۔ آج کل بہت سارے ایسے صحیح بھی ہو سکتی ہے، شاید غلط بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل تو زیادہ تر مثلا ٹی وی پہ فلاں چیز ٹی وی پہ آ رہی ہے، یہ معاملہ ہے، تو فلاں چیز نیٹ پہ ہے، یہ فلاں چیز گوگل پہ ہے، اب یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ جہاں یہ ایک نگیٹو اور ایک منفی چیز ہے، وہیں پر جو آپ نے چونکہ امام زمانہ کا تذکرہ کیا، تو یہیں پہ کہوں کہ یہ عصر جہاں اطلاعات کے پھٹنے کا، دھماکے کا عصر ہے، وہیں یہ عصر انتظار بھی ہے۔ سبحان اللہ، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ عصر انتظار ہے۔ اب اگر من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ اگر کسی کے پیش نظر رہے کہ اگر ہم نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی،
تو یقیناً وہ جو آپ نے کہا اس کا سب سے پہلا جب دن کا آغاز ہوگا تو پہلا رابطہ اس کا اپنے وقت کے امام سے ہوگا. سبحان اللہ. اور شیعت کی جو فکری بنیاد کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم یہ جانیں، یہ پہچانیں کہ ہمارے اس منظومے فکری میں یہ جو آفتاب امامت ہے اس کی جگہ کہاں پر ہے. سبحان اللہ. اس کو ہم پہچانیں. اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو ہماری موت جاہلیت کی موت ہوگی. تو ایک منزل یہ ہے. دوسری چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک پروپیگنڈا مسلسل ہمیشہ سے حق کے خلاف رہا ہے. بے شک. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ایک منفی فضا اس وقت بھی رہی ہے جب صرف ایک بشر تھا، جناب آدم. جناب آدم اور حوا بہشت میں تھے لیکن اس وقت بھی شیطان اپنا کام کر رہا تھا. تو جب اس وقت شیطان نے جناب آدم جیسے نبی کو کہ جناب حوا جیسی ان کی زوجہ تھیں ان کو دونوں کو وسوسہ کرنے سے پیچھے باز نہیں آیا، نہیں چھوڑا، تو ظاہر ہے کہ آج بھی شیطانی چیلے، شیطانی ان کے کارمند بہت بڑھ چکے ہیں، اور بہت بڑھ چکے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو اگر یہ کل ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو سکتا ہے، تو یقیناً اس عصر غیبت میں اور زیادہ ہوگا. جب پیغمبر کے سامنے رہتے ہوئے بعض لوگ پیغمبر کے سلسلے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثلا شاعر ہیں، یہ مثلا مجنوں ہیں، اللہ اکبر، یا فرض کریں کہ یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنی باتیں کرتے ہیں، کوئی کتاب نہیں آئی جس پر مسلسل پھر قرآن کریم کی مختلف آیات کے جس میں پیغمبر کے سلسلے سے بیان کیا گیا کہ یہ تو کچھ کلام ہی نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ جو وحی الہی ہو، یا پیغمبر کی جہاں پر عصمت کی بات ہوتی ہے تو یہ معصوم ہے، خطا نہیں ہے، اور جو بھی اس کا فعل ہے یہ خطا و نسیان سے مبرہ ہے. تو یہ اگر اس دور میں ہو سکتا ہے، اور اس دور میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو دھوکہ کھا سکتے ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو دھوکہ کھا سکتے ہیں، تو یقیناً اس دور میں بھی ایسا ہے اور زیادہ ہے. تو اب ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس خط کو تلاش کریں، اس راہ کو تلاش کریں کہ جس راہ کو محفوظ ترین راہ خود پیغمبر بتا کے گئے ہیں. سبحان اللہ. کہ یہ راستہ محفوظ ترین راستہ ہے. اور جب ہم اس راستے کو تلاش کریں گے تو ہم خود بخود، میں عرض کروں گا آگے کہ کس طرح سے پہنچیں گے، اسی ہم شیعت کی فکری بنیادوں تک پہنچیں گے. دیکھیں ضرورت کیوں ہے، دو چیزیں ہیں. ایک میں نے مثبت، چونکہ ہم عصر انتظار میں ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے امام کی معرفت پیدا کریں. ضرور. اور وہ دین، وہ مکتب جو ہمیں ہمارے امام سے جوڑتا ہے، یہ قلعہ تشیع ہے جو ہمیں ہمارے امام سے براہ راست جوڑتا ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام صرف ایک سیاسی لیڈر اور قائد نہیں ہے بلکہ تکوین میں تصرف رکھنے والی ایسی شخصیت ہے کہ لولا الحجہ لساقت الارض باہلھا، جس کا وجود ضروری ہے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک منفی پروپیگنڈا ہر طرف سے ہو رہا ہے، زہریلی فضا ہے حق کے خلاف جو ہمیشہ سے رہی ہے. تو ایسی صورت میں انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب مختلف طرح کی بھات کی باتیں ہوں تو وہ یہ تلاش کرے کہ حق کا راستہ کہاں پر ہے. سبحان اللہ. انسان کی فطرت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، انسان کے وجود کی گہرائی میں یہ پیاس رکھی ہے پروردگار نے، یہ پیاس، یہ تشنگی کہ تم حق کو تلاش کرو. جب پروردگار نے حقانیت کی جستجو کی پیاس ہمارے وجود میں رکھی تو نہیں ہو سکتا کہ پیاس رکھی ہو اور پانی کا انتظام نہ ہو. یعنی پانی کا بھی انتظام کیا ہے پروردگار نے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کہاں تک اس چشمے تمانیت تک پہنچیں، اس چشمے تک پہنچیں کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد ہمارے وجود کی جو تشنگی ہے وہ مٹ جائے. تو اب ایک طرف سے تو منفی پروپیگنڈے ہیں، ایک طرف ہمارے وجود کے اندر حقانیت کی پروردگار نے ایک پیاس رکھی ہے، جستجو رکھی ہے کہ ہم کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ حق کہاں پر ہے. ایسی صورت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جتنے بھی ہمارے سامنے ادیان ہیں، یہ ظاہر ہے کہ جتنے ان کے اس وقت فرقے موجود ہمارے سامنے ہیں، یہ پہلے اتنے ایسے فرقے نہیں تھے. جو بھی دین تھا ابتدا میں وہ دین اپنے کچھ ماننے والوں کے ساتھ جس طرح سے آیا تھا وہ ایک دین تھا جس کے آئین کی، جس کی دستور کے اوپر لوگ عمل کر رہے تھے. لیکن وقت جیسے جیسے گزرتا گیا اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی گئیں.
جناب موسیٰ کی شریعت کو لوگوں نے تبدیل کر دیا، جناب عیسیٰ کی شریعت کو لوگوں نے تبدیل کر دیا، حتیٰ کتابوں میں بھی کتابوں میں بھی کی تحریف ہو گئی، جی جی کتابوں میں بھی تحریف ہو گئی۔ اب ایسی صورت میں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، ہمارا یہ انسانی فریضہ بھی ہے، اور شیعہ ہونے کے اعتبار سے بھی ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حق کو تلاش کریں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ جو اسلام جس کا آپ نے تذکرہ کیا ابتدائی گفتگو میں کہ کس طرح سے پیغمبر اس دین کو لے کے آئے جو اسلام تھا، اور کس طرح سے اس دین نے مختلف سازشوں کا مقابلہ کیا، اور آج ہمیں یہاں پر اس منزل پر لا کر یہ دین ہمارا رہنمائی کر رہا ہے، جی انسانیت کے کمال کی منزلوں تک ہمیں پہنچا رہا ہے۔ تو جب ہم اس کی طرف ہم توجہ کریں کہ جو پیغمبر اسلام کو لے کے آئے وہی پیغمبر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اللہ اکبر، ایک فرقہ ناجی ہوگا، سبحان اللہ، ایک ہی فرقہ نجات پائے گا۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں وہ فرقہ کون سا ہوگا، سبحان اللہ، ہمارے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا، ہم یہ جانیں کہ بھائی ہم آیا اس فرقے کا حصہ ہیں کہ نہیں ہے جو نجات پانے والا ہے، یا نہیں ہم کسی اور طرف ہم چل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ہمارا انسانی فریضہ بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے، قومی فریضہ بھی ہے کہ ہم شیعت کی فکری بنیادوں کو پہچانیں، اس منزل پر آئیں کہ جہاں پر ہمیں ان حقائق کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جہاں پر اگر ان حقائق کے اوپر ہم اپنے سر کو تسلیم کر دیتے ہیں تو یہیں سے بندگی کا اوج ہے، یہیں سے بندگی کی معراج ملتی ہے۔ اب ایک چیز آپ اگر یہاں پر ایک چیز کے اوپر اگر آپ توجہ دیں، فکری جو بنیاد ہے، جی ہم بھی یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ نے بنیاد کا بھی تذکرہ کیا اور اساس اور بنیاد کی اہمیت بھی واضح کی، اور اس کی جو موضوع کی ہماری ضرورت اس صدی میں ہے یا آئندہ آنے والے زمانے میں، اس پہ بھی آپ نے خوب روشنی ڈالی۔ یہ فکری بنیادیں جو ہے اس سے کیا مراد ہے، اس پر بھی ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، دیکھیں ایک اسلام کا سیاسی نظام ہے، اخلاقی نظام ہے، اور ایک جب آپ دین کو دیکھتے ہیں خود اسلام کو تو اس کی فکر کی کچھ اس کے پلر ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ اس کی بنیادیں جس کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو متوجہ ہوں گے کہ جو ہماری بنیادی ترین، جو ہمارا بنیادی اور کلیدی ترین جو پلر ہے وہ ہے توحید۔ سبحان آپ اس پہ اگر غور کریں، پھر جب ایک نظریہ ہے، نظریہ توحید، تو جب ہم نظام اجتماعی قائم کریں گے، معاشرتی نظام، تو ہر ایک رخ میں، ہر ایک اکائی میں جو ہم بنا رہے ہیں اس توحید کی جھلک آئے گی۔ سبحان اللہ، آپ اس پہ غور کریں جی کہ جب ہم، اور اگر میں اپنی بات آسان نہ کر سکوں تو آپ جس طرح سے ماشاءاللہ سے آپ آسان کریں اس کو سادہ الفاظ میں بیان بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم کا آج نظام رائج ہے، جو مالدار ہے وہ مالدار ہوتا چلا جا رہا، تو وہاں پر جو سسٹم آتا ہے، اقتصادی سسٹم، وہ متاثر ہوتا ہے اس بنیاد سے کہ جس بنیاد کے اوپر یہ پورا سسٹم کھڑا ہوا ہے، سرمایہ دارانہ نظام۔ یہاں ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، ایک مثلا اشتراکی نظام ہے۔ اشتراکی نظام میں مثلا وہ تو اب تو بہرحال سب کچھ ختم ہی ہو گیا۔ آج جو ہے آپ رشیا کی حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ کس طرح سے سوشلسٹ ہوا کرتے تھے اور کس طرح سے لوگ کمیونزم کے قائل تھے اور کس طرح سے اشتراکیت کی بات کرتے تھے۔ ایک منزل وہ ہے کہ جہاں سب کچھ اجتماع کو کہا گیا، ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر سب کچھ فرد کے لیے کہا گیا، ہر ایک فرد کا جو ہے جو حاصل کرنے والی چیز ہے، جو کچھ اس نے حاصل کی اس کی ہے۔ ایک منزل یہ ہے کہ کہا گیا کہ نہیں، جو کچھ ہے وہ اشتراکی صورت میں ہے، سب لوگ محنت کریں گے لیکن سب کو برابر برابر دیا جائے گا، محنت سب کی ہوگی۔ اب یہاں پر آپ آئیے، یہاں پر توحید اور اس کا جلوہ کہاں پر دکھتا ہے؟ اب توحید یہ کہتی ہے کہ تمہاری زندگی تمہیں پروردگار نے دی ہے لیکن تم اس کے مالک نہیں ہو، یہ امانت ہے تمہارے حوالے، امانت۔ اسی لیے پروردگار نے انسان کو پیدا کیا تو اسے خبر نہیں تھی کہ ہم تمہیں پیدا کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جب نہیں تھا تو کیسے، اور اس کے بعد جب انسان کو جانا ہے تو یہ بھی نہیں بتایا، لیکن ابتدا اور انتہا کے درمیان میں مکمل اختیار دیا ہے کہ یہ زندگی تمہاری ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم
کس تصور حیات کو لے کے چلیں. اب اگر ہمارے وجود کے اندر توحید ہے تو اب ہمیں یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اشتراکی نظریہ کیا کہتا ہے, سرمایہ دارانہ نظام کیا کہتا ہے, کیپٹلزم کا نظام کیا کہتا ہے, بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. سرمایہ دارانہ نظام یہ کہتا ہے کہ جو چیز تمہاری اپنی ہے اس کو بڑھاتے چلے جاؤ تو وہ بڑھے گی. جی. توحیدی نظریہ ہم سے کہتا ہے کہ تم خدا کی راہ میں انفاق کرو گے تو یہ بڑھے گا. سبحان اللہ. لیکن دونوں کے اندر کتنا تضاد پایا جاتا ہے کہ یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے. تو اب جو ہمارا نظریہ ہے, جو ہم نظریہ توحیدی لے کے چل رہے ہیں, اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری سمت جس راستے کی طرف ہم چل رہے ہیں وہ بندگی کی راہ ہے, وہ توحیدی راستہ ہے جس کی طرف تمہیں آگے بڑھنا ہے. تو ہمارا سسٹم بنے گا وہ توحیدی سسٹم بنے گا. دوسری منزل ہمارے یہاں عدل کی بات ہے, فکری بنیاد. جی. اب آپ دیکھیں سورہ حدید میں واضح طور پر پروردگار نے جو بعثت پیغمبر اور انبیاء کو بیان کیا ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہاں پر جو ہدف بیان کیا گیا ہے, مقصد بیان کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ عدالت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. لیقوم الناس بالقسط. علامہ طباطبائی نے یہاں پر یہ گفتگو کی ہے کہ لوگ قیام کریں. لیقوم الناس بالقسط, یعنی بعثت انبیاء کا مقصد عدالت ہے. سبحان اللہ. تو دوسرا جو ہمارا فکری پلر ہوا وہ عدالت. اب آپ دیکھیں کہ شیعت کی جو بنیاد ہے, جو فکری بنیاد ہے, پہلی منزل توحید, دوسری منزل عدالت. اب عدالت اور توحید کے ساتھ ہمیں جینا ہے, اور اس کے بعد جو اصول دین ہیں ان کو آپ انہی سے آپ جوڑ سکتے ہیں. جی. کہ توحید کو اور عدالت کو بیان کرنے کے لیے, اس کی وضاحت کے لیے وہیں سے آپ نبوت ہے, اس کے بعد امامت کا تصور ہے, اور چونکہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, یہاں سے تمہیں گزر کے اعلی ترین منزل پر پہنچنا ہے, لہٰذا وہاں پر معاد ہے. تو ہم جو ہمارے اصول دین ہیں انہیں ہم فکری بنیادوں کے طور پر ہم اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ وہ فکری بنیادیں ہیں کہ جن کے اوپر مکمل شیعت کا دار و مدار ہے, اور اسی سے پھر چھن کر ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اگر کسی بھی ایک منزل پر معرفت میں کمی ہے, اگر ہم نے نبوت کو نہیں پہچانا, اگر ہم معاد کو صحیح طریقے سے ہم نے ہضم نہیں کیا ہے, تو نتیجہ یہ ہوگا پھر انتشار اور پھر بہت ساری ایسی باتیں جن کا عقل و منطق سے کوئی سروکار نہیں, وہ ساری باتیں وہاں پر آئیں گی. لہٰذا فکری بنیادوں کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں شیعت کی, تو بنیادی طور پر بہت آسان الفاظ میں ہم توحید کو بیان کریں گے. اور توحید کس راہ میں؟ جی. بندگی کی راہ میں توحید پر آپ کو چلنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کو قائم کرنا ہے خود آپ کو. سبحان اللہ. خود آپ کو اٹھنا ہے. لوگوں کے درمیان میں جو ظلم رائج ہے اس ظلم کے خلاف آواز آپ کو بن جانا ہے. اب آپ اس چیز کو دیکھیے کہ توحید کو اگر آپ سمیٹ کر بیان کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں معنویت, جی, روحانیت, جو توحید کی بنیاد کے اوپر انسان کے وجود میں آتی ہے. اور اگر آپ عدالت کو لے کے آئیں تو انصاف کی آواز, ظلم کے خلاف احتجاج, ظلم کے خلاف آواز بن کر اٹھنا, ظالموں کے سامنے ڈٹ جانا. یہ آپ دیکھیں یہ فکری وہ بنیاد ہے کہ جس پر آپ کو شیعت نظر آئے گی. اب اس پہ آپ غور کیجئے گا, تمام مکاتب فکر آپ ان کو چھان ڈالیں اور لے لیں, جب آپ ان کی توحید کو دیکھیں گے تو ان کی توحید وہ نہیں ہوگی جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان کی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں, اور اس کے بعد آپ تمام مذاہب کو لے لیں, آج آپ غور کریں تو وہ احتجاج جو ظلم کے خلاف شیعت کا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ وہ جو صوت العدالت الانسانیہ ہے, عدالت انسانی کی آواز ہے, اس نے کہا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. تو ہماری جو بنیاد کے دو مضبوط پلر ہیں, ویسے تو 5 پلر ہیں لیکن 2 مضبوط پلر, ان کے اثرات کو آپ شیعت کے دائرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں, قلعے کے اندر دیکھ سکتے ہیں, شیعہ سماج کے اندر, معاشرے کے اندر. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اہم مطالب کو اور ابتدائی کلام میں, چونکہ آج ہماری پہلی گفتگو تھی, یقیناً تھوڑا سا سنگین ناظرین تصور کے اعتبار سے اسے سوچ رہے ہوں گے اس خاکے کو, اس موضوع کو, لیکن جتنی آسان لفظوں میں مولانا صاحب بات پہنچا رہے ہیں, امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور غور و خوض کریں گے اور اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں نوازیں. مولانا صاحب بہت شکریہ, آپ سے ہم نے استفادہ کیا, اور دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو صحت و سلامتی سے نوازے تاکہ ہم مزید آپ کی علمی استعداد اور آپ کی علمی لیاقت و صلاحیت سے استفادہ کرتے رہیں. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, وقت تمام ہوا.
انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں. فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. خدا حافظ.